1500 برس کا راستہ ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی پل صراط کے راستے پہ بجلی کی طرح گزار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولی سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کا راستہ اللہ تبارک و تعالی 5 نمازیں پڑھنے والے پہ اللہ تبارک و تعالی تیسرا انعام کیا رکھے؟ پل صراط پہ بجلی کی طرح اللہ گزار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چوتھا انعام، یہ تو راستوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، پھر پڑھے تو اللہ کیسا گزاریں گے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ چوتھا انعام جو ہے اللہ تبارک و تعالی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے کہ فرمایا جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو بتاتا ہوا پھرے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ کہ فرمایا کامیاب ہر کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہ رہا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام، کسی کی نیت نہیں ہے کہ میں ناکام ہوں، کہ میں فلاں عہدے میں ناکام ہو جاؤں، میں فلاں ملازمت میں ناکام ہو جاؤں، میں تجارت میں ناکام ہو جاؤں۔ ہاں میں تمام کا تمام ہر ایک کا ایک ہی ذہن ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ طلبہ سے پوچھیں وہ اپنی تعلیم میں کامیابی چاہتے ہیں، تاجر سے پوچھیں اپنی تجارت میں کامیابی چاہتا ہے، ملازم سے پوچھیں وہ اپنی ملازمت میں کامیابی چاہتا ہے۔ ہم کس کو بھی پوچھیں وہ عہدے کے آگے کی فکر کرتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ فرمایا کہ تمام کی تمام قوموں کا کوئی نہ کوئی ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ بولے مال ہے، وہ اس کو کچھ بھی چیز بس نہیں ہوتی، اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ چیز کی طلب میں رہتا، وہ چیز کا انتظار میں رہتا کہ میں کو وہ چیز مل گئی تو بس دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، تو انہیں کیا کرتا، کرائے کا گھر میں پریشان ہے، زندگی گزر جا رہی، ایک گھر 50 گز کا بھی مل گیا تو میری زندگی سنور جاتی، اس کی ایک نیت رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو، اس کی زبان کے بول کو سن سن کے پر قبول کر دیے، اس کو مل گیا سمجھے گا۔ ملنے کے بعد وہ اب اس کے تھوڑے دن رہتا، شکر ادا کرتا، اللہ کا شکر ہے کرائے گھر میں تھا وہ اب تینوں کا گھر تو ملا۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد اس کی نیت کیا بدل جاتی، تینوں کے گھر میں کب تک رہوں بھائی، تھوڑا RCC ڈال لیں گے، 50 گز بس نہیں ہو رہی 100 لے لیں گے، ایک بلڈنگ لے لیے، دوسری لے لیں گے، دوسری لے لیے، تیسری لے لیں گے، تیسری لے لیے، چوتھی لے لیں گے۔ کسی صاحب کی ایک گلی میں 10 مکان ہیں، ایک طرف کے پورے ان کے سے ان کی نیت ہوتی ادھر کے بھی میرے ہو گئے تو اچھا۔ پھر ایک صاحب کے ایک گلی ہے پوری، اب ان کی نیت رہتی وہ بازو کی گلی بھی آ گئی اپنے حصے میں تو اچھا رہتا۔ پھر اس کے بعد کسی صاحب کی جو ہے وہ 2 گلیاں میں ایک علاقہ آ گیا، دونوں بولتے ہیں وہ بازو کا علاقہ بھی میرے علاقے میں مل گیا تو اچھا ہوتا۔ پھر کسی صاحب سے وہ علاقہ پورا مل گیا، پھر اس کی نیت یہ ہوتی یہ پورا حلقہ میرا ہو گیا تو اچھا رہتا۔ حلقہ مل گیا تو بولتے اور بڑا مل گیا تو اچھا رہتا۔ اب اس کو کیسا غور کرنا، اگر کوئی کارپوریٹر صاحب ہے ان کی نیت رہتی کہ بھائی میں MLA بن گیا تو اچھا، کسی کو بول رہا ہوں نا میں ایک نیت بتا رہا ہوں کہ ان کی نیت یہ ہوتی میں MP بن گیا تو اچھا ہے، MP کی نیت یہ ہوتی میں منسٹر بن گیا تو اچھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت کا فتنہ مال ہے، فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ جبھی بھرتا جب انہیں مریں گا اور قبر کے اندر جائیں گا اور قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں چوتھا جو انعام ہے اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے بولو بھائی، پہلا انعام اللہ رزق کی تنگی دور کرے، 5 وقت پہ 5 انعامات ہے۔ پہلا انعام رزق کی تنگی دور، دوسرا انعام قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسرا انعام پل صراط کا راستے پہ اللہ بجلی کی طرح گزاریں گے، چوتھا انعام یاد رکھ لینا بھائی، یاد رکھنا اور یہ باتیں کیا کرنا دوسروں کو بھی سنانا، دوسروں کو سنائیں گے انہوں بھی عمل کرنے والے بنیں گے۔
ایک نماز پہ اللہ کیا اجر دینے والے نہیں معلوم، ایک نیکی ہمارے لیے کیا کام میں آنے والی ہے نہیں معلوم۔ ایک نیکی کی قدر و منزلت کا معاملہ یہ ہے، اگر کل قیامت کے دن اگر ہمارے کو جنت میں جانے کے واسطے ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو ہمارے جو قریب ہے دنیا میں، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اگر ہم ان کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دیں گے، ایک نیکی کوئی نہیں دیں گا۔ نیکی کمانے کا معاملہ یہیں پہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جتنا کمانا ہے کما لینا ہے، پھر سانس نکلنے کے بعد موقع نہیں۔ تو ہم جو ہے نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے، دوسروں کو ترغیب بھی دلانا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے تنقید نہیں کرنا لوگوں کے اوپر، ارے میں تو پڑھ رہا ہوں بھائی تو پڑھ رہا ہے نماز، نہیں، ترغیب دلانا بھائی نماز کے لیے چلیے، اور ان کو زبردستی بھی نہیں کرنا۔ بعض جنے زبردستی کرتے کھینچ لیتے یار چل بھائی، نہیں بول تو چلے جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پانچواں انعام جو دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو پکڑ لیں کل قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک پانی کے گھونٹ کا حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو پکڑ لیں تو ایک مرتبہ جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ سانس لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیں ایک دانہ جو ہم کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑ لیں تو ہم ایک دانے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پکڑ لیں تو ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آکسیجن جو استعمال کر رہے ہیں، جو ہوا استعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ ہم اندر سانس لے کے جو چھوڑ رہے ہیں اس کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو جو اوزار بنائے ہیں، جو جو ہمارے اندر دل ہے، گردے ہیں، پھیپڑے ہیں، اس کے بارے میں ہم اگر غور کریں گے تو اس کے امراض میں جو مبتلا ہیں ان سے ہم پوچھیں، جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ گردوں کے جو امراض میں مبتلا ہیں وہ پانی بھی پھوک پھوک کے پیتے ہیں، یعنی پانی بھی سوچ سوچ کے تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں۔ ہمارے کو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسے امراض سے محفوظ رکھا۔ ہم جس کو پھیپڑوں کی بیماری ہے ان سے ہم پوچھیں کہ سانس لینے میں ان کو کیا تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو حساب لینے پہ آ گیا تو ہم اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو حساب لینے پہ آ گیا تو ہم اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانچواں جو انعام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کوئی بڑا مقرر نہیں، میں بڑا کوئی تعلیم یافتہ نہیں، میں چھوٹے موٹے مدرسے کا طالب علم ہوں، جو باتیں میرے سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہی گئی ہیں اللہ اس کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہنے میں اگر گستاخی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ آپ حضرات کو بھی اگر کسی دوسروں کو بھی اگر کسی کو دلی آزاری ہوئی ہے میری باتوں سے تو ان سے بھی معذرت خواہی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تھے حافظ قاری مولانا